معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ ایک سوال ہے کہ کیا درود شریف سے بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو اس کے لیے کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے سامعین کرام، اس بات میں شک نہیں کہ درود شریف کے بے شمار روحانی انوارات، ثمرات اور اثرات ہیں۔ یہ دل کی صفائی اور پاکی کے لیے بہت مجرب ہے، اور درود شریف پڑھنے سے روح خوشبو، دل نورانی، دماغ ٹھنڈا اور وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ درود شریف سے اسرار الہیہ کھلتے ہیں۔ اشیاء اور کائنات کی وہ نورانی حقیقت جو ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلیات کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے، جو کہیں لکھی نہیں ہوتی اور جو کہیں یا کسی اور کو جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، اور اسے اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلیات کا جلوہ جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ درود شریف کے ایک ایک حرف میں نور کے سمندر سمائے ہوئے ہیں۔ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے باطنی انوارات حاصل ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ناسوتی اور دنیا داروں سے الگ ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ جو آنکھ اس کی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کوئی دنیا دار اسے نہیں دیکھ سکتا۔ عالم باللہ کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے، روحانی منازل جو ہے وہ طے ہوتی چلی جاتی ہیں، اور درود شریف پڑھنے والا بہت جلد جو ہے وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے رستے میں سے قریب ترین رستہ جو ہے وہ درود شریف ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف کے بغیر اور حضور علیہ السلام کی نظر کرم کے بغیر اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ ناممکن ہے۔ انہی کی مہربانی سے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ عنایت فرمائیں۔ جو سائل تھا، ان کافروں سے اس نے کچھ مانگا، تو انہوں نے جو ہے وہ سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں مولا کائنات حضرت علی بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت کچھ دیں گے، کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی کے پاس چلا آیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ مرحمت فرمائیں، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت مولا علی کے پاس بھی جو ہے وہ بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فرست سے باطنی علم لدنی سے جان گئے تھے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے 10 بار جو ہے درود شریف اور ایک روایت میں 3 بار درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تجھے علی نے کیا دیا ہے؟ تو اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے وہ مٹھی بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کے علاوہ دیگر جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گروہ مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں تک ولایت کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ ولایت کی بہت سی اقسام ہیں۔ ولایت کی اگر اقسام ہیں تو ولیوں کی بھی بہت سی اقسام ہیں، کیونکہ جو ولایت ہے اس سے ولی جو ہے انسان کو بنایا جاتا ہے۔ اب ولایت صغری ہے، کبیری ہے، صفاتی ولایت ہے، ذاتی ولایت ہے۔ اب جو
ولایت صغیری ہے، اس میں بہت سے لوگ ولی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے غریب کی مدد کر دی اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ کسی دیگر مقصد کے لیے یا واہ واہ یا ریاکاری کے لیے، یہ کچھ نیک کام کر دیے تو وہ ولی ہے۔ کسی نے مسکین کو کھانا کھلا دیا یا یتیموں کو کھانا کھلا دیا تو وہ بھی جو ہے وہ ولی ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو وہ بھی ولی ہے۔ اس طرح بہت سے جو ولی ہیں وہ ملتے رہتے ہیں۔ انسان کو آپ آس پاس ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ بھی ولی ہوں، تو یہ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ ولایت کو عام کر دیا ہے۔ یہ ولایت بڑی کثرت سے انسان کو ملتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس ولایت میں علم لدنی یا جو اسرار و رموز ہوتے ہیں وہ زیادہ بندوں پہ نہیں کھلتے، کیونکہ یہ چھوٹی چیزیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس ذات کی کریمی ہے۔ اب اس طرح ولایت کبیری ہے اور ولایت ذاتی ہے، تو یہ جو ذات کی ولایت ہے یہ بہت اعلیٰ آپائے کی ولایت ہے اور اس کا کوئی حد شمار نہیں ہوتا۔ اس ولایت میں بہت سے اسرار و رموز جو ہیں وہ انسان پر کھلتے ہیں اور روز کی تعداد میں جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے متعلق جانکاری حاصل کرتا ہے۔ وہ چال و چلن، لوگوں کی جو ایک نیت ہوتی ہے وہ اپنی فہرست سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اب یہ جو سوال ہے کہ درود شریف سے جو ہے وہ ولایت مل سکتی ہے یا کون سا درود شریف پڑھیں، تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ولایت ہوگی اور دوسری نبوت ہوگی۔ یہ جو ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ اب دیکھیں کہ ان دونوں یہ جو اعزاز ہیں یا عہدے ہیں، یہ کوئی اس میں محنت یا اسٹرگل یا انتخاب کے ذریعے یا الیکشن کے ذریعے لوگوں سے ووٹ لے کے اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی جو ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو لینے جا رہے تھے تو نبوت مل گئی، انہوں نے نبوت کے لیے کون سا مجاہدہ یا کون سا عمل کیا تھا۔ اسی طرح دیگر بہت سے انبیاء تھے، وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے، ان کی نبوت مل گئی، جبکہ دوسرے شخص تھے، دوسروں لوگ اس وقت کے تھے جو ان کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کیا کیا، وہ کیا، ہم بڑے مالدار ہیں، ہم نے بہت سے اعمال کی، ہمیں نبوت نہیں ملی، ان کو کیوں ملی؟ تو اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور وہ بھٹک گئے۔ اس طرح یہ جو ولایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دینی ہو تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ سویا ہوتا ہے۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نیند میں تھی، صبح اٹھی تو وہ ولی تھی، حضور سلطان العارفین۔ اب دیکھیں کہ وہ مادر زن ولی ہیں، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو الہام ہوتا ہے آپ کی والدہ کو کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو اب یہ کیا تھی یا مقدر تھا، یہ نصیب تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ بغیر محنت کے، ہر چیز بس اللہ کو ان پر پیار آ گیا تو ان کو ولایت مل گئی یا ان کو فقیری مل گئی۔ اور ایک ولایت ایسی ہوتی ہے، ہاں اس بات کو سمجھیے گا کہ انسان کے نصیب میں ولایت یا یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ اللہ بعض اوقات اس میں کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے۔ اس کی میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے، آپ نے مثال کے طور پر کسی کو قرض دیا ہے، اب جو قرض آپ نے دیا ہے وہ شخص آپ کو لوٹا نہیں رہا، آپ بڑے پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ اب یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو وہاں سے قرض تو ملنا ہے کیونکہ آپ نے دیا ہوا ہے، تو اب جو دے نہیں رہا تو اس کے لیے آپ کسی اس جاننے والے کی سفارش کرواتے ہیں کہ یارا یہ آپ کا دوست ہے، اس کو کہو کہ
مہربانی کر کے میرا قرض مجھے واپس دے دے۔ تو جب اس کی آپ سفارش کرواتے ہیں تو وہ قرض آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح درود شریف یا دیگر اعمال کا بھی اس طرح کردار ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے نصیب میں ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے، تو یہ وسیلہ جو ہے یہ چیز کام آ جاتی ہے۔ اور ایک تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے وسیلہ بھی درکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ وہ عطا ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کہ جب عطا ہوتی ہے تو آٹومیٹک آپ کے سینے میں حضور علیہ السلام کا عشق، درود شریف خود بخود آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس نور ولایت کے صدقے، اس نور ولایت کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز آپ کے نصیب میں ہوتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ محنت یا جو اسٹرگل ہے اس پر کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ چیزیں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔